بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری جو ویڈیو کا عنوان گفتگو رہے گا، موضوع گفتگو رہے گا، وہ سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کی دعاؤں میں مقام توحید کیا ہے، اور خود ان ہستیوں کی نگاہ میں، ان کے طرز عمل میں، ان کی سنت میں، ان کی سیرت میں، ان کی تربیت میں مقام توحید کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم جناب معصومین علیہ السلام کی اس روشن پہلو والی سنتوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جس طرف ماں سوائے قیاس کے ہمیں اور کچھ ملتا ہی نہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ روایات میں سے جب آپ کھنگالنے بیٹھتے ہیں روایات، اور جب ایک مکتب کے ہادیان کا حکم ہے کہ آپ ہماری طرف سے پہنچنے والی روایات اور احادیث کو معیار قرآن پہ پرکھیے، ہم وہ کام بھی نہیں کرتے۔ ہم جو ہمارے عقیدے سے میچ کھاتی ہے، یعنی جو ملنگی عقیدے سے میچ کھاتی چیزیں ہیں، ان کو منوان آنکھیں بند کر کے لیتے ہیں اور ان کے حوالہ جات آگے پیش کرتے ہیں۔ اب اصول کافی ہو یا دیگر کتب اربع میں سے کچھ روایات ہوں جو بالکل ہی قرآن کے اپوزٹ رہنمائی فرما رہی ہیں، جی ان کو کیسے قبول کیا جائے گا خود فرامین محمد اور آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں؟ اسی طرح ان ظالموں نے، غالیوں اور ملنگیوں اور شیخیوں نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا، یعنی آئمہ کے دور میں یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ آئمہ طہار کے دور سے ہی ان غالیوں نے آئمہ سے منسوب کر کے حدیث کو گھڑنا شروع کر دیا تھا، خود ان کی موجودگی میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بڑی سخت روایات غالیوں کے والے سے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب توبہ کا دروازہ تو کفار پہ بند نہیں ہوا، تو غالیوں کے لیے کیسے کہہ دیا گیا کہ پلٹنا بھی چاہے تو ہم قبول نہیں کریں گے؟ چونکہ کفار سے زیادہ کام انہوں نے ڈالا ہوتا ہے۔ آئمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار سے زیادہ ان غالیوں سے جو ایک اریٹیشن تھی اور ان سے جو ایک کراہت تھی، ان کا نام سننا نہیں پسند کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار ہے، وہ ان تک حق پہنچا، انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا، لیکن حق بھی قبول کر رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے حق قبول کریں پھر انہی کو ان کے خالق کے مد مقابل لا کھڑا کریں عقائد میں، اور پھر صرف کھڑا نہ کریں، مد مقابل لا کے پھر بدبخت ان سے بڑھا دیں، خالق اکبر سے بڑھا دیں، اور پھر ان کے بارے میں وہ چیزیں ان سے منسوب کر کے عوام میں رائج کریں جن کا انہوں نے کبھی خود دعویٰ ہی نہیں کیا، کلیم ہی نہیں کیا، اور ان کے حوالے سے وہ جو خط کھینچا انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے، جیسے کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ ہم وہ نہج البلاغہ کے خطبہ 2 میں کہ ہم ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بڑھ کے ہم سے ملنا ہے۔ تو یہ بدبخت غالیوں کے جو واپسی کا دروازہ بند ہے نا، یہ دور بہت جا چکے ہوتے ہیں، اور اس میں جو دوسری سوچنے کی بات ہے وہ پھر وہی ہماری بات کو سپورٹ کرتی ہے جو ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ کو، اپنے دروس میں آپ کی خدمت میں ایک نچوڑ پیش کرتے ہیں کہ آپ سرکاری علی مرتضیٰ سے علیہ السلام سے لے کے امام آخر تک آ جائیں، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب علی مرتضیٰ امیر المومنین سے نیچے تک آ جائیں، آخری امام تک، آپ کو اپنے مکتب، غیر شیعہ مکتب، ہر جگہ ان کی سنت اور سیرت میں ایک چیز واضح ملے گی۔ خدا کے دشمن کے لیے ان کے ہاں معافی کوئی نہیں، اپنے دشمن کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز آپ کو چیلنج ہے، آپ جہاں مرضی چیک کر، اللہ کے دشمن کو علی نے کبھی معاف نہیں کیا۔ جو سرٹیفائڈ دشمن ہو، جس کو توبہ کا بھی وہ میسر نہ ہو، اور اپنے دشمن نے اگر معافی مانگ لی، پانی مانگ لیا، اپنے تو قاتل کو شربت کے جام پلا دیتے ہیں، جی۔ تو غالیوں کے واپس نہ لینے کی جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کفار کے لیے گنجائش رکھتے ہیں کہ شاید ایمان قبول کر لے، حق قبول کر لے، پلٹ آئے اسلام کی طرف، فطرت کی طرف، خالق کی طرف۔ غالیوں سے کیوں بد دل بد زن ہو گئے؟ چونکہ آئمہ طہار سے زیادہ ہمارا علم نہیں ہے۔ آئمہ کو پتہ ہے کہ یہ بدبخت اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر مہریں ضبط ہو چکی ہیں، اور ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ یہ خالق اکبر سے ملا دیتے ہیں خالق کی اعلیٰ اور عرفہ مخلوق کو، اور بڑھا بھی دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اسی پاکستان میں، اسی پنجاب میں، اسی سندھ میں ممبروں کے اوپر سے کیا کیا نہیں بکا گیا۔
یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا آل محمد علیہ السلام میں سے کسی کی شان یا شان کیا کم کرنی ہے، کسی کے معجزے کا انکار کرنے پہ مقصر ہو جاتے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی توہین پر، بڑے سے بڑے شرک پہ ہماری رگ غیرت یا رگ ایمانی نہیں پھڑکتی. اور اس میں عام عوام کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہے اوپر بیٹھے ہوئے جو ماشاءاللہ ٹھیکیداران ہیں مکتب کے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو بیٹھے، جنہوں نے آپ کی جیبوں پہ حج عمرہ زیارات، بچوں کے اسکول، باہر کے دورے، تبلیغ کے نام پہ بڑے بڑے جناب مورچے اپنے مدرسوں کی شکل میں، جن کی بھاگ دوڑ آج ان کے پاس ہے، کل بیٹے کے پاس، کل پوتے کے پاس، پڑپوتے کے پاس، یہ سارا کچھ شب خون مارنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو بڑھنے سے روکتے. ایک ٹھیکیدار کا کیا کام ہو، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں جی ہم ٹھیکیدار ہیں، ہمارے ہاتھوں میں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف جناب یہ سپرد کر کے گئے. تو بھائی پھر ایک ٹھیکیدار کا کیا کام ہے، ایک چوکیدار کا کیا کام ہے؟ یعنی ایک بندہ فخر سے کہے جی میں چوکیدار ہوں، مالک جو ہے غیبت کبریٰ پہ گئے ہیں، حفاظت کی ذمہ داری میرے ہاتھوں میں دے گئے، پھر چوکیدار ہر ٹنڈے ٹہرے کو اندر داخل ہونے دے، ہر نتھو خیرے کو اندر داخل ہونے دے، تو وہ چوکیدار کس چیز کا؟ تو ماں سوائے چند علماء حق کے جن کے نام آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، 2 4 بس، یہ 5 ہوں گے. اکثریت آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ آج دیکھ رہے ہیں، چلے میں کوئی آپ سے ایسی بات تو نہیں کر رہا کہ جو 3ری صدی ہجری کی ہے، آج آپ دیکھ لیں، گننا شروع کر دیں، مدرسوں کے سائز دیکھ لیں، مدرسوں کے سالانہ بجٹ دیکھ لیں، اپنا لائف سٹائل دیکھ لیں، ہر چیز دیکھ لیں، اور ممبر کے اوپر سے جو شرک بکا جاتا ہے اس کے اوپر ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کا رد دیکھ لیں. یعنی آج تک پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ سال بعد ایک کانفرنس ہوا کرے جس میں جناب پورے سال کے انالیسز آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں کہ فلاں ذاکر جو ہے یہ بدبخت حد سے بڑھ گیا تھا، اس نے سرعام شرک بکا ہے، یہ فلاں بدبخت جو ہے پتہ نہیں سلیم عباس اس کا نام تھا، اس نے کہا جی علی اللہ کا بھی خالق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ فلاں بدبخت جو بگوڑا ہے آصف الوی، یہ باہر بھاگ گیا یہ کہہ کے کہ جناب آدم کو اللہ نے نہیں علی نے خلق کیا تھا معاذ اللہ جی. تو یہ جناب ہماری سالانہ رپورٹ ہے، یہ ذاکر بین ہے، اور شیعہ اور اسلام دونوں سے خارج، جب تک طائب نہیں ہوتے رجوع نہیں کرتے، نہیں کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے توحید ہے، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے وہ جتنا عوام میں ملنگانہ سوچ اور عقائد رائج ہوں گے نا، اتنی ہی ان کی جو ہے نا ڈیمانڈ بڑھے گی. ان کی ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ پھر مدرسوں میں بیٹھے پرنسپل حضرات جو ہے نا ان کی رسیدیں بڑھیں گی. کیونکہ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ آپ کو ایک عقلی اور منطقی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، دلیل دینے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ اس طرح کا ایکشن لیں گے نا کہ تونسوی جناب سرعام شرک بکتا ہے، وہ شیعت اور اسلام سے خارج ہے، اس کو پڑھنا پڑھانا سننا سنانا دونوں باطل. اب مثال دے رہا ہوں، آصف الوی کوئی بھی نام لے لیں، تصدق صاحب لے لیں، ماشاءاللہ تفسیر قرآن لکھ رہا ہے، اللہ ان پہ رحم کرے گا جو اس کی تفسیر پڑھیں گے. بہرحال تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ جب یہ فتویٰ دیں گے، اچھا جی ہم فتویٰ دینے کے مجاز نہیں، یعنی برائی کو برائی، شرک کو شرک کہنے کے لیے پہلے ہمیں مجتہد بننا پڑے گا، 40 سال پڑھنا پڑے گا، پھر ہم اس قابل ہوں گے ہم شرکوں کو شرک کہیں. اندازہ کر لیں وہ جی ہم فتویٰ کیسے دیں، وہ تو مجتہدین کا کام ہے. ایک بندہ سر عام علی کو اللہ کا خالق کہہ رہا ہے، ہم فتویٰ کیسے دیں جی، مجتہد کا کام ہے. یعنی شرک کو شرک کہنے کے لیے پہلے جاؤ 40 سال پڑھو تو پھر آؤ. اچھا اب یہ کیوں فتویٰ نہیں دیتے یا رد نہیں کرتے یا شیعت سے باہر اٹھا کے نہیں پھینکتے ایسے بندے کو؟ اس لیے اس بندے کو جو پاکستان اور بیرون ملک سے اکثریت چونکہ ملنگوں کی ہے پڑھانے والے ہیں نا، وہ وہی اکثریت ہے کہ جو ان کے سارے مدرسوں کے اور ان کے ذاتی ان کے ڈرائیوروں تک کے خرچے اٹھائے ہوئے. جیسے انہوں نے ان کی مجالس خراب کی، ایک بندے کو کہہ دیا جی اس کو سننا حرام ہے، اس کی مجلس خراب، ویسے ہی پھر ان کی رسیدیں خراب، ان کے چندے خراب، ان کے باہر کے دورے خراب. یہ وجہ ہے. ہم اپنے تئیں ایک طالب علم کی صحت سے کتنے کوشش کر سکتے ہیں، کتنا کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، واللہ عالم بالصواب. ہمارا فرض ہے حدیث معصوم کے تحت کہ جو پہنچا ہے اس کو پہنچانا، ایک طالب علم کا یہی کام. ہم تک جو آیا ہم آگے نشر و اشاعت کرتے ہیں، اور الحمدللہ پورے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے. حالانکہ ہمیں یہاں تک کیا گیا کہ خالدن تنظیم جو ہے ٹھوکر نیاز بیگ سے اس کا تعلق تھا، اس تنظیم کا، ٹھیک ہے، ایک تنظیم کے مقابل بنائی گئی تھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے سب. ہمیں یہاں تک دھمکی ملی کہ جناب وہ دوبارہ سرگرم ہو رہی ہے پاکستان میں، اور ان کا اس دفعہ پہلا جو ٹارگٹ ہوگا نا وہ تکفیری ٹولہ یا غیر شیعہ یا کافر شیعہ کافر کہنے والے، وہ آپ جیسے شیعوں میں چھپے وہابی ایجنٹ ہو. اندازہ کر. یہ فیس بک پہ مجھے ایک محترمہ نے دھمکی لگائی، آج کل وہ اپنا اکاؤنٹ بند شند کر کے بھاگ گئی ہیں. انہوں نے دھمکی لگائی کہ جی پہلا ٹارگٹ آپ جیسے جو ہے نا وہ وہابی ہوں گے، پہلے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. لیکن ہم الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں اس چیزوں سے وہ نہیں پڑا. جان اللہ کی امانت ہے. بس ہاں یہ دعا ضرور ہے کہ کار تبلیغات میں جو خدمات میں سر انجام دینا چاہتا ہوں، اللہ اتنی مہلت دے کہ وہ میں خدمات سر انجام دے لوں. ظاہر ہے ایک دن تو جانا ہے.
بارکیف جی آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں. آج ہم کچھ منتخب دعائیں آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کی پیش کر کے آپ کو دعوت فکر دیں گے اور دیتے رہیں گے. توحید پہ سمجھوتا نہ کیجیے گا. سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 48 پڑھ لیجئے گا کہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا. ادھر ہی آپ کو بتا دیا ہے, ڈسکلیمر اللہ نے دے دیا آپ کو کہ یہ میں نے معاف نہیں کرنا, اس کے علاوہ جو چاہوں گا اپنے فضل سے معاف کر دوں گا. تو اس لیے یہ سب سے نازک موضوع ہے اور سب سے ٹاپ لسٹ موضوع ہر نبی کا, ہر کتاب کا, ہر امام کا یہی رہا کہ شرک اور توحید کے معاملہ. تو یہ دعاؤں کے ترجمے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے چونکہ ہم درس بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں اپنے جیسے طالب علموں کے لیے, اور ان کو پھر دعوت فکر دیتے ہیں کہ بھائی یہ دعائیں ہیں, معصومین سے نقل شدہ دعائیں ہیں, الحمدللہ سلسلہ سناد کے ساتھ دعائیں ہیں. یہ کوئی یا کاشف الکرب والی دعا نہیں ہے, وہ بس پڑھی جاؤ, وہ فلانے نے 40 دفعہ پڑھا یہ ہو گیا 100 دفعہ. سند ہے جی, سند تو کوئی نہیں. یہ کوئی دعائیں فرضی جیسی نہیں ہے کہ جسے مفاتی میں نقل کر دیا شیخ باس قمی نے اللہ مقامہ لکھنا ہی گوارا نہیں کیا گئی, لی کہاں سن. یہ جی قید خانے میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے ایک شخص کو تعلیم دی تھی, اور بھائی اس کا کوئی راوی ہے کہ اس شخص نے اچھا خواب میں تعلیم دی تھی؟ مجھے بتائیے, نبی اور امام کے علاوہ تو خواب کسی کا قابل اعتماد ہو ہی نہیں سکتا. نبی اور امام کا خواب ہے کہ منوان بالکل سچا ہوتا ہے, باقیوں کی تو کوئی گارنٹی کوئی نہیں. پھر اس خواب کا راوی کون ہے؟ شیخ عباس قمی کو کس نے بتایا؟ تو ان چیزوں کی چونکہ مارکیٹ میں بک جاتی ہیں عقیدت کے نام پہ, دیکھا جی یہ جو دعائیں ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے, بتایا نہیں جاتا. آپ صحیفہ کاملہ کے ساتھ ہی ہماری قوم کا سلوک دیکھ لیں, رکھی ہوئی ہے, وہ چھاپتے ہیں, عوام خرید کے رکھ لیتی ہے صحیفہ کاملہ, صحیفہ کاملہ, ہاں جی صحیفہ کاملہ, بس ان کے اندر کی یہ کخ پتہ نہیں, پتہ ہو تو یہ عالم ہو. تو خیر دعائیں پیش کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ہم آقا نامدار, آقا دو جہاں, خاتم الانبیاء, احمد مشتبہ, سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی آخر الزمان, ہمارے آقا اور مولا مرشد پاک, ان کی دعاؤں سے آپ کی خدمت میں اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا, سنت محمد اور آل محمد علیہ السلام یا اللہ مدد ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ عقیدت اور عقیدے کی اس کے اوپر بتایا جاتا ہے, وہ قیاس کے اوپر بتایا جاتا ہے. میں انشاءاللہ کسی درس میں یہ چیز بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ جو مشہور 2 سے 3 دعائیں ہیں, یا کاشف الکرب ہے, ناد علی ہے, اور ایک دو اور, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیا یہ دعائیں ہیں کسی امام سے نقل ہوتی ہوئی آئی ہیں؟ کیا یہ الفاظ جو ہیں کسی معصوم کے ہیں؟ اگر ہوئے تو پھر بہت بڑا تضاد کھڑا ہو جائے گا. وہ کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ اس درس میں بتاتے ہیں. اب چلتے ہیں جی, یہ نہج الفصاحت, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات, آپ کے مناظرے, آپ کے اقوال, آپ کی دعائیں جو مختلف کتب سے لے کے نقل کی گئی ہیں. ایک بڑی مسرت کتاب ہے جیسے نہج البلاغہ جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات, مکتوبات اور کلمات کثار کے حوالے سے ہے. یہ بھی تقریباً ویسی ہے جس میں آپ کے خطبات ہیں, مکاتیب ہیں, مکالمات ہیں, مناظرے ہیں, آپ کے کچھ فیصلے ہیں, آپ کے اقوال ہیں, مختصر اقوال ہیں, اور آپ کے جو ہیں آپ کی دعائیں ہیں, اور آپ کی سنت کے کچھ روشن پہلو ہیں اس نہج الفصاحت میں. اس کو لازمی اپنے گھروں میں رکھیے, لیکن رکھ نہ چھوڑیے, اس کو پڑھیے بھی. تو سب سے پہلے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام سے جناب اس کی شروعات کرتے ہیں, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں توحید اور توحید کا مقام کیا نظر آتا ہے. اچھا جی, یہ جناب اس کا دعاؤں کا باب ہے. نہج الفصاحت, نہج الفصاحت بھی کہتے ہیں اس کو. اس کا 482 نمبر پیج ہے اردو ترجمہ والا, اور یہ آپ کے سکرینوں پر بھی ہائی لائٹ ہوئی دعائیں, اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے. اب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بات کو, دریا کو, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اپنی اس حدیث شریف میں جو اس میں بھی ہے کہ جب بھی تم میں سے کسی نے کوئی مانگنا ہو وہ اللہ سے مانگے, چاہے وہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو. بات ہی ختم کر دی, دروازے بند کر دیے. دیکھیں ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. دنیاوی چیزوں سے آپ کو اس چیز کی سمجھ لینی چاہیے, دنیاوی مثالوں سے. مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی میں, ادارے میں ملازم ہیں. اب ایک میٹنگ ہال ہے جہاں پہ ایک طرف صدارت کی کرسی جو ہے وہ اس کے CEO کی کمپنی کی ہے, اور باقی دائیں بائیں کرسیاں لگی ہیں عام سٹاف کے لیے. تو اب وہ CEO کی کرسی کا ایک پروٹوکول ہے میرے عزیزو, وہ موجود اس کمرے میں ہو میٹنگ ہال میں یا نہ ہو, آپ میں سے کوئی جرات نہیں کر سکتا کہ جا کے اس کی کرسی پہ بیٹھ جائے. اگر کوئی کر سکتا تو بتائیے.
ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے. آپ گھر میں اپنے باپ کی جگہ نہیں لے سکتے. تو توحید کا پروٹوکول یہ ہے، جب اللہ کو ایک مان لیا اور ماننے سے پہلے تمام خداؤں کی خدائی کا انکار کیا، تو پھر جب مان لیا کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں رزق، صحت، سلامتی دینے والا، زندگی موت دینے والا صرف ایک خدا ہے اور ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اور پھر وہ خدا قرآن مجید فرقان حمید میں معتد مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کافی ہے، مومنین کے لیے اللہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ آپ کو اور مومنین کے لیے اللہ کافی ہے. اور اس کو پھر بگاڑنا، طویلیں کرنا، یعنی جب آپ ایک خدا کو حاضر ناظر بھی سمجھتے ہیں، آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جن ہستیوں کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان کا خالق بھی اللہ ہے، وہ بھی شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں گئی ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتی تھیں، وہ بھی اللہ سے دعا کرتی تھیں. ایسا نہیں تھا ولایت تکوینی کے تحت ان کو ہر چیز جو ہے تصرفات کا حق تھا تو وہ دعائیں معاذ اللہ نہیں کرتے. ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے توحید کے پروٹوکول کو رد کرنا، یعنی اللہ کی بارگاہ اس کا توحید کا پروٹوکول ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے. چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے. اور پھر یہ بھی پروٹوکول ہے کہ اس کے حکم کے تحت جو سورہ مائدہ میں ہے، نیکی اور خیر کے کاموں میں ظاہری ثواب کے طور پہ دوسرے سے تعاون کیا جائے اور مانگا جائے. لیکن جو چیز دعا میں آئے گی، جس کے دینے پہ یعنی ہر چیز خلق کرنے والا صرف اللہ ہے. اولاد جب آپ مانگتے ہیں تو خلق کون کرتا؟ اللہ. رزق آپ کے مقدر میں کون لکھتا؟ اللہ. تو یہ اس کا پروٹوکول ہے. اور اس چیز کی تعلیم کبھی بھی ہمیں ہمارے عادیان نے نہیں دی، کبھی بھی نہیں دی. یہ ہم نے منسوخ کر دیا، بدو بدی چڑھ دوڑے کہ نہیں جناب. یعنی ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کیا آپ کو دے دیا ہوا. ہمیں پوچھیں، توسوی سے پوچھیں، ملتانی سے پوچھیں، آصف علوی سے پوچھیں، جاری سے پوچھیں، فلانے سے پوچھیں، تو ان دعاؤں کا جو نچوڑ نکلے گا نا وہ آپ نے لینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب الدعا میں ایک دعا ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ بار الہ، مرنے والوں کو شادمانی عطا کر، محتاج کو غنی کر. کون؟ اللہ. بار الہ، بھوکے کو شکم سیر، اس کے شکم کو سیر کر، اور یہاں کو لباس عطا کر، مقروض کا قرضہ ادا ہو، مصیبت زدہ کو غم سے چھڑا. بار الہ، غریب الوطن کو وطن لوٹنا نصیب فرما. قیدیوں کو رہائی ملے، مسلمانوں کے خراب معاملات کی اصلاح فرما. اے اللہ مریضوں کو شفا دے، اے اللہ مریضوں کو شفا دے. اپنی غنا سے ہمارے فقر کو دور کر دے، بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے. ہمارے قرضوں کو ادا کر دے اور فقر سے ہمیں غنی کر دے. یقیناً تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، دعائیہ کلمات. پھر آپ کی ایک دعا ہے جو آپ نے یوم بدر یعنی جنگ بدر کے دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کی. آپ کو اور مجھے تو جنگوں کے حوالے سے وہ بتایا جاتا ہے کہ جی جناب امیر کو پکارا اور پکارنے کا حکم جبرائیل لے کے آئے. یعنی ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ ہر لمحہ حاضر ناظر میں. پھر قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے رسول اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اور وہی اللہ جناب جبرائیل کو یہ کہہ کے بھیج رہا ہے کہ علی کو پکارو. بہرحال اب یہ یوم بدر کی جو دعا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بار الہ، ہر مصیبت میں تیرا ہی سہارا ہے، تیرا بھی نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، بی اور ہی کا فرق جب تک آپ کو نہیں ہوگا آپ کو توحید سمجھ نہیں آئے گا. بار الہ، ہر مصیبت میں تیرا ہی سہارا ہے، شدائد اور علام میں تو ہی میری امید ہے. تو بھی نہیں، تو ہی میری امید ہے. ہر معاملہ میں تیرا ہی آسرا اور تیرا ہی سہارا ہے. کتنے ایسے مصائب آئے جن سے دل کانپ اٹھے، ہیلا و تدبیر کے اسلحہ کند ہو گئے. دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور دشمنوں نے تانا زنی کی، لیکن میں نے ہر ماسوا سے رخ پھیر کر تجھی سے فریاد کی. تجھ بھی سے نہیں، تجھ ہی سے فریاد کی. ہم امتی ہیں سرکار مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی خدا نے کہا کہ تجھ ہی سے فریاد کی جاتی ہے. ہم بھی کہیں گے کہ تجھ ہی سے مانگا جاتا ہے. یا اللہ مدد ہم کہیں گے بحق محمد و آل محمد. اب وہ مدد تو جناب امیر کے ہاتھوں کروا دے، امام دوئم امام سوئم کے ہاتھوں کروا دے، ظاہری اسباب میں ہمارے والدین کے ہاتھوں کروا دے، ہم جہاں جاب کرتے ہیں اس مالک کے ہاتھوں ہماری کوئی فراغی کروا دے، وہ تیرا کام. ہم نے مانگنا تو تجھ سے مانگ، توکل کرنی تو تجھ سے کرنی. وہ مشکل کشائی تو جناب امیر کے ہاتھوں کروا، سید الشہداء کے ہاتھوں کروا. تو مالک ہے، تو جس کے ہاتھوں پہ چاہے ظاہر کروا، وہ تیرا کام ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ تیرے عبد ہونے کے ناطے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے دست دعا صرف تیرے سے بلند. تو ہی ہر صاحب نعمت کا ولی اور ہر حاجت مند کا ہمدرد، ہر آرزو کی انتہا ہے. تیری بہت بہت حمد و تعریف اور تیرا احسان اور لازوال کثیر احسان. پھر دعائے یوم احد یعنی احد کے موقع پر، احد کی جنگ کے موقع پر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ بار الہ، تیری ہی حمد ہے اور تجھ ہی سے شکایت ہے. تجھ یعنی جو ظالمین کی شکایت کرنی ہے، کفار کی شکایت کرنی ہے، وہ بھی تجھے ہی کرنی ہے. تجھے ہی شکوا کرنا ہے کہ تیری مخلوق میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے، اور حمد تو ہے ہی تیری.
اچھا اب اگلا جملہ سنیے، بار الہ تیری ہی حمد ہے اور تجھی سے شکایت ہے، تو ہی مددگار ہے، تو بھی نہیں، تو ہی مددگار ہے، اور اے معبود مجھے مصیبتوں پر صبر کرنے کی اور نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ جی ہاں، اب اس سے بڑھ کے کھلے الفاظ میں معصوم کیا ہماری تربیت کریں، معصوم کی دعاؤں میں ہمیں توحید اور مقام توحید کیا نظر آئے کہ تجھ ہی سے شکایت، تیری ہی حمد، تجھ ہی سے مخلوق کے سلوک کی شکایت، تو ہی مددگار، تو ہی مددگار، تو بھی نہیں، تو ہی، اور مجھ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یعنی ہم جب امت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں اس پہ فخر، تو ہم سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ پر عمل کریں گے اور حفظ و امان میں جانے کی جب بھی دعا کسی کو دیں گے یا اپنے لیے کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں معصوم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم کہیں گے معصومین کے صدقے اللہ تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ہے ایک موحد اور مومن کا طریقہ کار۔ اس کے بعد جنگ خندق کے موقع پر آپ نے جو دعا پڑھی وہ یہ تھی، اے غم زدوں کی فریاد رسی کرنے والے، اے مضطرب دلوں کی دعائیں قبول کرنے والے، میرے رنج و غم درد و کرب کو دور کر، تو میرے اور میرے صحاب کے حال سے بخوبی واقف ہے، ہولناک دشمن کے مقابلہ میں میری دستگیری کر، کیونکہ مصیبتوں کا دور کرنے والا، پھر سنیے گا، کیونکہ مصیبتوں کا دور کرنے والا، پھر سنیے گا، کیونکہ مصیبتوں کا دور کرنے والا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے قرآن دیا، جن کے ذریعے اسلام دیا، جن کے ذریعے معرفت توحید دی، تو پھر وہی ذریعہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، کیونکہ مصیبت کا دور کرنے والا، مصیبتوں کو بھگانے والا، مصیبتوں کو ختم کرنے والا تیرے سوا ہے ہی کوئی۔ قصہ ہی ختم۔ بھلا جو کام خالق کا ہے وہ مخلوق کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، التماس دعا، شفاعت، وسیلہ، یہ سب چیزیں بالکل برحق ہیں، ہم ان کے قائل ہی نہیں، محتاج بھی ہیں، لیکن آپ کہیں گے خالق کو چھوڑ کے وسیلے کو براہ راست کہا جائے کہ مصیبتیں دور ہی آپ کرتے ہیں، پھر بتائیے کہ یہ چیزیں کدھر لے جائیں گے آپ؟ اب چلتے ہیں جی، یہ نہج الفساد سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ پیش کیا۔ اب جناب یہ ایک کچھ دعاؤں کا ترجمہ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ صحیفہ کاملہ کی شرح لکھی گئی ہے زبور آل محمد کے نام سے جی، اور علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے یہ شرح لکھی ہے، اور حال ان کا علامہ صاحب کا یہ ہے کہ 2 جلدوں پہ ماشاءاللہ بڑی بہترین علمی کاوش، اور اس شرح میں انہوں نے توحید کے بابت کافی کام بھی کیا، لیکن یہی علامہ موصوف اسی شرح میں آگے جا کے جب انہوں نے دیکھا کہ یار میں تو سارا ہی توحید کی طرف آ گیا، تو ولایت تکوینی کا بے تکا باب باندھ دیا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، لمبا چوڑا ایک باب باندھ دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کوئی کام لینا ہو تو اللہ باب لے ہی لیتا ہے۔ انہی علامہ نے جنہوں نے ولایت تکوینی کا ایک لمبا چوڑا باب باندھا ہے، انہی نے کہا کہ جناب میں کچھ آپ کی خدمت میں معصومین کی دعائیں پیش کرتا ہوں۔ وہ دعائیں پیش کی، انہی دعاؤں سے ولایت تکوینی کے نظریے کو پاش ہوتا، آپ خود سنیں۔ بہرحال تو یہ جناب زبور آل محمد ہے، شرح صحیفہ سجا دیا۔ اس میں جیسے میں نے عرض کی کہ موصوف نے ایک باب باندھا، علامہ موصوف نے، جس میں آپ نے مشکلات اور آفات سے بچنے کے لیے معصومین کی دعائیں، یہ آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ جی۔ اب یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ یا کاشف الکرب بھی ہمیں ملتی، اور یہاں پہ جناب ہمیں نادلی بھی ملتی، اور یعنی اس باب میں مشکلات اور آفات سے بچنے کے لیے معصومین علیہ السلام کی دعائیں۔ اب وہ دعائیں کیا ہیں؟ آئیں ذرا بسم اللہ جلدی جلدی اب ذرا درس کو ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ مجی الدعوات نامی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے دعاؤں کی، اور بڑی مسند دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا نقل کرتے ہیں، کس کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألوک بحق محمد و آل محمد ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تجیانی من ھذا الغم۔ خدایا میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے حق کے واسطے درخواست کرتا ہوں کہ تو محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام نازل فرما اور مجھے اس غم اور مصیبت سے نجات بخش دے۔ کون سکھا رہا ہے؟ خاتم الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو سکھا رہے ہیں؟ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب امیر کے بارے میں کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جناب علی کو پکارو، مجھے نہ پکارو، علی کو پکارو، اور وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھ رہے ہیں کہ جس میں
زیادہ سے زیادہ جو گنجائش ہم کہتے ہیں نکلتی ہے وہ واسطہ اور وسیلہ وہی آتے کہ اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر کہ ان پر درود و سلام نازل فرما اور مجھے اس غم سے نجات عطا فرما۔ یہ ہے توحید بری دعا، مختصر مگر معرفت توحید کو سمیٹتے ہوئے۔ تو یہی دعائیں یعنی یہی طرز صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تجھے مقام مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا واسطہ میری مشکل کشائی فرما۔ یہ ہے توحید۔ اب اللہ کو اسکپ کر دیں براہ راست واسطہ اور وسیلہ، تو وہ سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام کی واضح اور مثبت تعلیمات سے آپ ثابت کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے اس پہ کہ جناب بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب ایک چیز ملتی کوئی نہیں، ایک چیز کا ذمہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہی نہیں ائمہ معصومین نے کہ اللہ کو چھوڑ کے وسیلے کی آڑ میں ہر چیز ہم سے مانگو، ہاں ہمارے حق کا اللہ کو واسطہ دو۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مشکلات تمہیں گھیر لیں ہمارے ذریعے سے اللہ سے ان کو دور کرنے کی دعا مانگو، ہمارے ذریعے سے۔ کہیں فرماتے ہیں کہ ہم سب ہی جو ہیں وہ نجات کی کشتیاں ہیں، بس جب تمہیں مشکلات درپیش ہوں اللہ کو ہمارے حق کا واسطہ دے کر دعا کرو اسی سے۔ کسی معصوم نے نہیں کہا کہ دعا ہمارا بھی استحقاق، ہمیں بھی اللہ نے سب کچھ سونپ دیا بھائی جو مانگنا ہم سے مانگ لو، اس سے مانگ لو ایک ہی بنا، یہ ایک ہی بات والا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا مکتب اسلام مکتب تشیع۔ آگے آئیے اسی صفحے کے اگلے صفحے پہ، یہ میں نے کئی دفعہ پڑھ کے سنائی دعا، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی دعا سنیے۔ اب دیکھ نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے کہ ان دعاؤں میں براہ راست کس معصوم نے اپنے سے پہلے گزر جانے والے معصوم کو پکارا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے اور بتانا ہے، پھر نشاندہی کرنی ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں یا من لیس غیرہ رب یدعا، پہلا جملہ ہی آپ دیکھیں، اے وہ ذات کہ جس کے علاوہ پروردگار ہے ہی کوئی نہیں کہ جسے پکارا جائے۔ لو جی جناب سیدہ نے تو معاملہ ہی ختم کر دیا، یعنی ثابت کر دیا آپ کے پہلے کلمے نے، پہلے جملے نے اس دعا کے، کہ جس کو غائب میں مشکلات دور کرنے کے لیے پکارا جائے گا وہ پروردگار ہوگا۔ کیوں؟ پھر سنیے، یا من لیس غیرہ رب یدعا، یدعا یعنی جسے دعا کے لیے پکارا جائے وہ کوئی رب ہے ہی نہیں تیرے علاوہ کہ جسے پکارا جائے۔ اے وہ ذات جس کے اوپر کوئی اور معبود ہے ہی نہیں کہ جس سے ڈرا جائے، جس سے اوپر کوئی، اے وہ ذات جس کے سوا بادشاہ کوئی نہیں جس سے بچا جائے، جس کا خوف کھایا جائے، اور اے وہ ذات جس کا آئندہ کے لیے کوئی وزیر ہی نہیں کہ جس سے وہ مشاورت کر کے کسی کو عطا کریں یا کسی سے چھینے، یا کس کی اپنے وزیر کی شفاعت ماننے پر مجبور ہو جائے، نہ وہ بے نیاز ہے، مجبور نہیں۔ ان ہستیوں کی محبت میں وہ دعائیں مستجاب فرماتا ہے، گناہ گاروں کو بخشتا ہے، وہ بالکل ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے آگے عاجز اور مجبور نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت بڑا نقطہ ہے توحید کا۔ اے وہ ذات جس کی بارگاہ مبارک میں کوئی دربان کھڑا ہی نہیں کہ اسے رشوت دی جا سکے اور کام کروایا جا سکے۔ جی یہ ہر قسم کی حلال و حرام کی کمائی سے سال کی 10 نیازیں نکال لینا، اپنی طرف سے لیپا پوچھی لگا دینا کہ چلو جی نیازیں دے دی ہیں تو کام بن جائے گا، رشوت کے طور پہ یہ نا، ورنہ تو چاولوں کی دیگ میں سے ایک دانہ بھی اگر مال حرام سے آیا ہو تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس طرف متوجہ نہ ہو کہ میں نے چاولوں کی دیگ دی ہے تو اس میں ایک دانہ بھی حرام کا شامل نہ ہو۔ آج ہر قسم کے مال سے نیازیں دی جاتی، دیں، اچھی بات ہے، سب سے مستحب اور اجر و ثواب والا کام ہے اللہ کی عبادت کے بعد کہ اس کی مخلوق کا پیٹ بھرا جائے، ایمان کے بعد، محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کے بعد، لیکن حلال مال سے۔ اے وہ ذات جس کا کوئی دربان نہیں کہ جس سے پاس سے ہو کر آیا جائے، اے وہ ذات جس سے جتنا مانگا جائے اس کے جود و کرم میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اور گناہوں کی کثرت میں اس کی عفو درگزر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور میری یہ حاجات، آگے آپ اپنی حاجات مانگ سکتے ہیں، پوری فرما۔ اچھا یہ وظیفہ بھی ہے، یہ آپ سخت مشکلات میں گھرے ہوں، حاجات پوری نہ ہو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے بعد آپ یہ سیدہ پاک کی دعا کو پڑھیں اور اینڈ پہ جہاں قضا ہے وہاں پہ اپنی حاجات مانگے، اللہ تعالیٰ ممکن ہی نہیں آپ کی حاجات رد کرتے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ابھی اس کے آگے تقریباً 3 سے 4 ائمہ کی دعائیں ہیں مزید، لیکن میرا خیال ہے کہ درس کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے تو اس کا ہم دوسرا حصہ پھر بنائیں گے۔ تو اس دوسرے حصے میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے بعد جناب علی مرتضیٰ اور باقی 3 ائمہ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پڑھ کے انشاءاللہ پیش کریں گے، ان کا ترجمہ اور دعوت فکر کے ساتھ۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا پیروکار بنائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا پیروکار ہو اور آپ کی تعلیمات سے انحراف کرے، یا معاذ اللہ کوئی مومن، اصلی مومن، حقیقی مومن، کوٹ مومن والا مومن نہیں، سچا مومن، وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے عقائد کو، اپنی دعاؤں کو، اپنے عقیدے کو سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے عقیدے سے
آپ کی دعاؤں سے آپ کی سیرت سے آگے بڑھا لے، کیونکہ آگے بڑھنے والا ہی غالی ہے، اور غالی ہی وہ بدبخت ہے کہ جس کو سرکار محمد والے محمد علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ اعزاز ملا کہ یہ بدبخت، اعزاز میں تنزن کہہ رہا ہوں، یہ بدبخت کفار سے زیادہ نجس ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار آل محمد علیہ السلام کے مختلف ائمہ کے فرامی کہ یہ یہود و نصارہ اور مجوسیوں سے زیادہ نجس ہیں یہ غالی۔ کیوں؟ خالق کی شان گھٹاتے ہیں، اس کی عظمت گھٹاتے ہیں، اور مخلوق کو اس کے برابر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس خدمت اور کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ مکمل ہی درس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، یہ 4 سے 5 کتب پڑھی ہیں، ابھی اور بہت زیادہ حوالہ جات میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر لینتھ لمبی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے اعتراضات ہمارے پہ اٹھتے ہیں کہ جی بہت لمبا آپ بولتے ہوئے آپ کو محسوس نہیں ہوتا، ہمیں سنتے ہوئے بڑا محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ اعتراض کرنے والے، کل ابھی میچ ہے انڈیا پاکستان کا، آج رات کو، تو یہ 6 گھنٹے کا میچ دیکھیں گے، یہ 2 گھنٹے کے گیم شو دیکھیں گے، یہ 2 گھنٹے کے ٹاک شو دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، تب ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ دین کی بات ہے بھائی، اور خاص کر توحید کی بات ہے، تو ایک لمحہ ظاہر ہے بھاری تو گزرے گا ان پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔